اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا احلو الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وَقْنُتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ صلوات بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو دعائے سلامتی ہے امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين صلوات بر محمد وآل محمد۔ کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اب یہ سچویشن ہے، پہلے ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے ایام فاطمیہ کا، تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ مخدومہ کونین دختر رسول کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور وہ جو کہ رول ماڈل ہیں اور بضعۃ الرسول ہیں۔ اور بضعۃ الرسول کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پروردگار نے رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، تو رسول خدا رول ماڈل ہیں، لیکن جہاں پر خواتین کے مسائل آ جائیں تو وہاں پر رسول خدا کامل و اکمل رول ماڈل بعض معاملات میں نہیں بن سکتے۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر ہے، ٹکڑا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تکمیل رسالت ہے در حقیقت، کہ اگر ہم نے کامل و اکمل لینا ہو رسول خدا کو تو شہزادی کو ساتھ میں ملائیں گے، تو پھر یہاں پر پورے کا پورا رول ماڈل ایک کردار ہمارے سامنے نظر آئے گا۔ بی بی کی عظمت کا بلند سلام۔ اب اللہ کا انتخاب ہے تو تقاضا یہی تھا کہ قیامت تک کے لیے انسانیت اور بشریت کو جسے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، اس کی زندگی کتنی بھی مختصر کیوں نہ ہو لیکن تمام تر پہلوؤں کو کور کرتی ہوئی نظر آئے۔ وَإِلَّا کہیں نہ کہیں پر جا کر جو ہے نا سقم رہ جاتا کہ یہ یہاں پر کیا کرے۔ اچھا، اسلام کے اندر بائی دا وے کہیں پر بھی اب یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیڈ اینڈ اور سٹاپ سائن۔ اسلام میں سٹاپ سائن ہے، رکو، چاروں طرف دیکھو، آگے بڑھ جاؤ۔ ڈیڈ اینڈ کہیں نہیں ہے کہ یہاں کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ گاڈ میڈ ریلیجن جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ راستہ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں پر کہیں سٹک بھی ہو انسان تو وہ بھی جو مین میڈ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے
اس کے سامنے تو دیوار آ سکتی ہے، خدا کے بنائے ہوئے دین اور نظریے میں کہیں دیوار نہیں آ سکتی، رکاوٹ نہیں آ سکتی، بہرحال انسان نے گزرنا ہوتا ہے۔ اور کیسے گزرے گا؟ انہی آئمہ کو رول ماڈل بنا کر۔ اب شہزادی کی زندگی کے کسی پہلو کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں سے بھی لے لیجئے، وہ ہر حوالے سے ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے جو سرنامہ کلام ہے وہ تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق، کہ جب ملائکہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اے بی بی مریم تجھے اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا ہے، تجھے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، اور تجھے عالمین کی خواتین پر سرداری سیادت دے دی ہے، اور وَقْنُتِي لِرَبِّكِ، قنوت کرو اپنے رب کے لیے، وَاسْجُدِي، سجدہ کرو، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سیدۃ النساء العالمین وہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ اب اس کو میں جو ہے نا چونکہ سرنامہ کلام قرار دیا تھا، تھوڑا سا سائڈ پر رکھ کر ایک اور پہلو کو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اچھا عزیزان محترم، وہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے اپنی خصال کے اندر بھی لکھا ہے اور امالی کے اندر بھی اس کو لکھا ہے۔ شیخ صدوق کی جتنی کتابیں ہیں انہوں نے اس کو، اس روایت کو مستند روایت ہے۔ اور فرمان کیا ہے؟ فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِفَاطِمَہ عِندَ اللَّہِ تِسْعَ اسماء، کہا کہ بتحقیق اللہ کے نزدیک شہزادی کے 9 نام ہیں۔ دنیا والوں کے پاس اپنے نام ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خدا کے منتخب اپنے نام ہیں۔ نمبر 1 فاطمہ، نمبر 2 صدیقہ، نمبر 3 مبارکہ، نمبر 4 طاہرہ، نمبر 5 محدثہ، نمبر 6 زکیہ، نمبر 7 راضیہ، نمبر 8 مرضیہ، اور نمبر 9 زہرا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا اب اسی پر میں نے چھوٹی سی بحث کرنی ہے، صرف 2 گزارشات۔ نام، 9 نام اللہ نے شہزادی کے لیے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں 9 نام، خدا کی بارگاہ میں 9۔ اچھا نام کیا ہے؟ جب بھی ماں باپ بچے کا نام رکھتے ہیں تو ان کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کی بیس پہ رکھتے ہیں۔ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی نام پسند آ گیا، نیت کر لی کہ ہم نے اس کے نام پر نام رکھنا ہے، پسند ہے نا جی۔ کوئی کھلاڑی پسند ہو اس کے نام پہ رکھیں گے، کوئی تاریخ کا ہیرو پسند آ گیا اس کے نام پر رکھیں گے، کوئی کلچر کے اندر چیز مشہور ہو گئی اس کے نام پہ رکھیں گے۔ تو یہ جو تمائلات باطنی ہوتے ہیں نا انسان کے اندر، جس سے محبت ہو یا جس کا پرچم بلند کرنا چاہے، جس کا نام زندہ رکھنا چاہے، جس نام کا پرچار کرنا چاہے، جس نام کو برقرار رکھنا چاہے، جس نام کو بار بار بلانا چاہے، اس پر انسان جو اپنے بچوں کا نام رکھے گا۔ اب عربوں کے اندر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کا نام دادا کے نام پہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایک نام ہونا چاہیے ہماری فیملی میں، بار بار تکرار ہوتا رہے۔ اچھا نام کے حوالے سے بائی دا وے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ حق ہے بچے کا ماں باپ پر۔ اب حقوق و فرائض جو ہیں شریعت کی روح سے، کچھ ہے میوچول انڈرسٹینڈنگز، کچھ ہے جو واجبات کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا میوچول انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ میوچول انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ نے خود سے بیٹھ کر طے کر لیا، اس نے کہا بھی یہ میرا حق نہیں بنتا لیکن بہرحال میری ڈیمانڈ ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ادا کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں میوچول انڈرسٹینڈنگ۔ بچوں کے جو باقی حقوق ہیں وہ شرعی طور پر کہیں ریکگنائزڈ نہیں ہیں، لیکن 3 حقوق ایسے ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں۔ سب سے پہلا بچے کا حق کیا ہے کہ اس کو بہترین نام دیا جائے، یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر۔ ٹو دیٹ ایکسٹینڈ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کیونکہ یہ بھی بہرحال چلتے چلتے جو ہے وہ مسئلے کا حل ہو جائے۔ کہتے ہیں اگر ماں کی پیٹ میں بچہ اس سٹیج پر آ جائے کہ جہاں پر روح اس کے اندر آ جاتی ہے
تو اسی وقت چاہیے کہ اس کا نام رکھ دیا جائے. کیوں؟ خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے اگر بچہ سخت کر جائے تو قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ میں بے نام اٹھایا جا رہا ہوں. نام ہی کوئی نہیں اس کا. اگر خود گرانا ہو یا کسی بھی وجہ سے کہا اس وقت نام رکھ دو. اور حتیٰ اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کا نام ایسا رکھو کہ قیامت کے دن جب اسے پکارا جائے تو شرمندگی نہ ہو کہ یہ کون سا نام ہے. اس وقت وہ کہے گا بابا میرا کیسا نام رکھ دیا آپ نے. تو پہلا حق بچے کا کیا ہے؟ اس کا بہترین نام رکھا جائے. اور عزیزان محترم بہترین نام کے انتخاب میں اب ایک چھوٹا سا واقعہ. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر گلی میں سے گزر رہے تھے. مروان حکم نے دیکھا, کہا یا ولد, اے بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا تمہارے والد کو سوائے علی کے کوئی اور نام نہیں آتا؟ امام سجاد گھر گئے. کہا بابا جان ابھی مروان حکم ملا تھا, یہ حاکم مدینہ تھا. کہا پھر؟ کہا اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ میں نے کہا علی. کہا تمہارے بھائی کا نام کیا؟ میں نے کہا علی. تو پھر کہا اس نے کہا کہ آپ کے بابا کو اس کے علاوہ کوئی نام نہیں آتا. امام فرماتے ہیں کہ اس کو جا کر دوبارہ اگر ملے تو کہہ دینا کہ میرے بابا کہہ رہے تھے اللہ رب العزت اگر مجھے 100 بیٹے بھی دے تو 100 کا نام ہی علی رکھوں گا. تمائل باطنی ہیں. حسین چاہتے ہیں کہ علی کا نام زندہ رہے. کہا 100 بیٹے بھی پروردگار دے گا. اسی لیے آپ دیکھ لیں علی زین العابدین ہے, علی الاکبر ہے, علی الاصغر ہے, جتنے دیے سب کے ساتھ علی لگائے. تو انسان کا باطن یہ حق ہے بہترین نام دیا جائے. نمبر 2 کیا ہے؟ وَأَن يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اس کو تعلیم, بہترین تعلیم. عزیزان محترم یہاں پر پھر میں چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا. بہترین تعلیم. اچھا آج کے معاشرے میں پوری دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ اپنی ویکیشن کا سکیجول جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے بناتے ہیں کہ جب ان کو چھٹیاں ہوں گی تب مائیگریٹ کر جاتے ہیں بچوں کے لیے, قربانی دیتے ہیں بچوں کے لیے. بچے مقدم ہیں, بچوں کی تعلیم مقدم ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, بچوں کی کامیابی اور کامرانی اسی کے اندر ہے. بائی دا وے میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ بچوں کو پڑھایا نہ جائے. بہترین ڈاکٹر ہونے چاہیے, ضرورت ہے. بیوروکریٹ ہمارے ہونے چاہیے, ضرورت ہے. انجینئرز ہونے چاہیے, ضرورت ہے. بہترین ہر شعبے کے سائنٹسٹ ہونے چاہیے, بہترین بزنس مین ہونے چاہیے, ضرورت ہے. یہ بھی عبادت ہے, ذمہ داری ہے. لیکن ایک نقطہ ہے جس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا کہ جب انسان اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قربانی دے رہا ہو تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بہترین مسلمان ڈاکٹر ہو, صرف ڈاکٹر نہیں. یہ مسلمان تاجر ہو, فقط تاجر نہیں. یہ مسلمان انجینئر ہو, فقط انجینئر نہیں. یہ مسلمان بیوروکریٹ ہو, صرف بیوروکریٹ نہیں. وہ تو ساری دنیا کے اندر گھومتے پھرتے فائدہ کیا ہوا؟ مسلمان کا بچہ ہے اگر اس کو حلال حرام کا نہیں پتا, نجاست طہارت کا نہیں پتا, خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہے, نہ وہ معاشرے میں کسی کام کا ہے اور نہ ماں باپ کے کسی کام کا ہے. یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. مسلمان بنائیں گے, تربیت کریں گے, خوف خدا ہوگا اس کے دل میں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ وہ اس دنیا کا بھی ہوگا اور آخرت کا بھی ہوگا. اور اسی بات پر واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلو عزیزان محترم. قیامت کے دن بزرگان کو بلایا جائے گا, انہیں کہا جائے گا یہ لو تمہارا پروندہ, جاؤ جنت میں. وہ ہاتھ میں پروندہ لے کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. راستے میں ملائکہ سے رکو. کیوں؟ کہا تمہارے ساتھ ان کے کچھ معاملات باقی ہیں اور وہاں پر ان کی اولاد کھڑی ہوگی. وہ کہیں گے یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ جہنمی ہے. کہا جائے گا ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ان کو ہم نے اچھا کھانے کو دیا, اچھا پہننے کو دیا, اچھا رہنے کو دیا, اچھی سواری دی, ان کی خاطر ہم نے قربانیاں دی, ان کو بہترین تعلیم دی. اب ہم سے یہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر جہنم ہے تو جائیں جہنم میں. قیامت تو کہتے ہی اس کو ہے, یہاں پر افراتفری ہوگی, وہاں پر ایک دوسرے کا خیال تھوڑی رکھا جائے گا. وہ کہیں گے اگر جہنم میں جانا تو جائیں جہنم میں, ہمیں کیا ہے. تو وہ کہیں گے بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ان کی بات تو سن لو. قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوگا, آرگومنٹ کر سکتے ہیں, حتی اللہ کے ساتھ آرگومنٹ ہو سکتا ہے
تو کہا جائے گا ان کی آرگومنٹ تو سن لو، تو وہ کہیں گے ہاں سناؤ کیا بات ہے، تو بچوں سے پوچھا جائے گا مسئلہ کیا ہے تمہارا، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے، وہ کہیں گے کہ یہ صحیح کہتے ہیں، انہوں نے اچھا گھر دیا تھا، اچھی گاڑی دی تھی، اچھی کھانا دیا تھا، اچھا لباس دیا تھا، ساری سہولتیں دی تھی۔ اب ان سے پوچھو کہ پروردگار کیا تو ہمیں اس لیے جہنم میں ڈال رہا ہے کہ ہم اچھے گھر میں رہتے تھے، اچھا کھانا کھاتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، اچھی سواری تھی ہمارے پاس، یا اس لیے جہنم میں ڈال رہا ہے کہ ہمیں نہ حلال کا پتہ تھا، نہ حرام کا پتہ تھا، نہ اجازت کا پتہ تھا، نہ طہارت کا پتہ تھا۔ تو اب جب ہم جہنم میں جا رہے ہیں، اگر تو انہوں نے یہ تعلیم دی تو ہم اکیلے جائیں گے، اور اگر یہ تعلیم نہیں دی تو یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ دوسرا حق وَأَن يُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ، تعلیم تربیت کے ساتھ، تعلیم دین کی۔ تیسرا کیا ہے؟ ازدواج، کہ جب سن بلوغت کو پہنچ جائیں، یہ ایک الگ بحث ہے، آج کے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جلدی سے بس ایسے ہی کہ بہرحال جب بچے جوان ہو جائیں، آج کے زمانے میں ساری دنیا جو ہے پروپوگیٹ کرتی ہے، ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے بچوں کے برین واش کرتی ہے، گرومنگ کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے۔ کہاں سے بیٹھ کر کنٹرول کرتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بچہ ہمارا ہے لیکن اس کا ذہن کسی اور کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ جو ٹیم ویئر ہوتے ہیں نا، یہ اینی ڈیسک، کوئی استعمال کرتا ہے؟ یہ ٹیم ویئر اینی ڈیسک سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں، یہ ٹیم ویئر کیا ہے، یہ اینی ڈیسک کیا ہے؟ آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم انسٹال کر لیتے ہیں دونوں طرف، کیلیفورنیا میں کمپیوٹر پڑا ہوا، یہاں سے بیٹھ کر آپ آپریٹ کر رہے ہیں، کمپیوٹر وہاں پڑا ہوا، آپریٹر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بچہ ہمارا ہوتا ہے، ذہن اس کا کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اینی ڈیسک انسٹال کیے ہوتے ہیں، اور یہیں پر آ کر دیکھ لیجئے، بہرحال یہاں اسلام آباد میں تو بالخصوص میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ پروفیشنل بچے ہیں ماشاءاللہ، خوبصورت بچے ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے بچے ہیں ماشاءاللہ، اچھی فیملیوں کے بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ 35 40 سال تک اپنے آپ کو بچے ہی سمجھ رہے ہیں۔ شادی کی بات کریں تو ابھی تو ہم بچے ہیں بھائی، 40 سال 35 سال تک بچہ ہوتا ہے کیا انسان؟ لیکن نہیں، ان کا ذہن کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہاں پر صرف ایک روایت پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ بڑی خطرناک روایت ہے، 7ویں امام کا فرمان ہے، کاظمی برادران، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان۔ فرمایا کہ اگر بچہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، چلیں یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ سن بلوغت شرعی کون سا اور معاشرتی کون سا ہے، معاشرتی کو لے لیتے ہیں، کیونکہ آج کل وہ کہتے ہیں جی وہ سن بلوغت، وہ جو پرانے زمانے میں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں بھائی، لیکن معاشرہ بھی تو کہتا ہے نا سن بلوغت، چلو معاشرے کو مان لیتے ہیں، چلو اس کی جو ترجمہ یوں کر لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بچہ سن بلوغت کو پہنچ جائے اور ماں باپ جو اس کا حق بنتا ہے اس کی شادی نہ کریں، اور خدا نہ خواستہ یہ گناہ کرے، اور وہ مخصوص گناہ جو ہوتا ہے، تو کہا قیامت کے دن ایک گناہ اس کو ملے گا، ایک اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ قیامت کے دن ماں باپ کے پروردگار یہ گناہ میں نے نہیں کیا، نہیں آپ نے نہیں کیا، یہ اس نے کیا ہے تو اس میں آپ شریک ہو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ تنخواہ لینی ہے آپ نے، قیامت والے دن اس کے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں ہوں گے۔ 3 حق ہو گئے، آگے بڑھتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا سیدنا محترم، اب یہ تو ہم نام رکھتے ہیں، اچھا ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نام رکھتے ہیں سخاوت، بچہ ہو سکتا ہے کہ کنجوس محض ہو، نام رکھا شیر علی، اور ہو سکتا ہے کہ انسان ہے نا، خواہش تو یہی ہوگی۔ خیر، ہم جب نام رکھتے ہیں اپنی محبت کے بنا پر رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ہم نام رکھتے ہیں اور ایک اللہ رب العزت نام کا انتخاب کرتا ہے۔ جن ناموں کا انتخاب خدا کرتا ہے وہ اسم بامسمہ ہوتے ہیں، وہاں پر کسی قسم کا، حتیٰ دعائے جوشن کبیرہ پڑھتے ہیں، 99 نیم ہیں خدا کے، اس کے ہر نام کی تشریح کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آیت اللہ محدث نوری ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں 180 نام امام زمانہ کے لکھے ہیں، 180، اور ہر نام کا منتظر کا ایک معنی ہے، منتظر کا ایک معنی ہے، یہ بقیت اللہ کا ایک معنی ہے، پورا فلسفہ ہے اس کے اندر جو ہے نا، وہ کیا ہے، صاحب الزمان مطلب کیا ہے، اگر انسان ان کو پڑھے تو ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہر نام جو ہے در حقیقت باب معرفت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں،
اس نے کہا مولا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا پوچھو. کہا مولا یہ ابو القاسم کیوں کہا جاتا رسول اللہ کو؟ امام فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے بیٹے کا نام تھا قاسم، اس کا انتقال ہو گیا، کہا جاتا ابو القاسم. بڑا سختی سے جواب دیا امام نے. انہوں نے کہا مولا میں چاہنے والا بھی ہوں اور تھوڑی بہت معرفت بھی رکھتا ہوں، تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر دیجئے. بڑا آپ نے سمپل سی بات کر دی، تو سب کو ہی پتہ، کچھ تھوڑا سا اور. امام نے فرمایا کہ سنو، اس لیے کہ علی ہیں قسیم النار والجنہ، اس کی مناسبت سے ابو القاسم محمد مصطفیٰ چونکہ استاد بھی ہیں، باپ کی مانند ہیں، تو یہاں پر نام رکھتے ابو القاسم. اچھا کہا کہ مولا تھوڑی سی اور ایلیبریٹ کر دیں، یہ بھی اچھی بات ہے لیکن تھوڑا اس سے آگے. پھر امام فرماتے ہیں کہ سنو، معراج کی رات جب پروردگار کی بارگاہ میں گئے رسول اللہ، اور وہاں جب پہنچے جہاں پر جبریل نے کہا تھا کہ ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، تو جب وہاں پر گئے تو اللہ رب العزت نے جب اٹھ کے واپس آنے لگے تو کہا کہ یا ابو القاسم امض ہادیا مہدیہ. وہاں پر اللہ رب العزت نے ابو القاسم کہا تھا. اب رسول اللہ جب نیچے تشریف لائے، جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسا رہا؟ رسول خدا نے سارا کچھ واضح. اور پھر فرمایا کہ جبریل ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آج اللہ نے مجھے ابو القاسم کہا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ کہا ابوت پروردگار کے سامنے میں پوچھ نہیں پایا کہ کیوں ابو القاسم کہا ہے. ابھی رسول خدا کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میں اللہ کی ابوت اور حیبت کو دیکھتے ہوئے پوچھ نہیں پایا. فوراً خداوند متعال کی آواز آئی، یا احمد کنیتک ابو القاسم لأنک تقسم رحمت بین عبادی. کہا اے احمد میں نے تجھے اس لیے ابو القاسم کہا ہے کہ میری رحمت کو میرے بندوں کے درمیان تقسیم کرنے والا تو ہے. اب ہر نام کے ساتھ، ہر کنیت کے ساتھ، ہر لقب کے ساتھ ایک وجہ ہے پیچھے، ایسا نہیں ہے بغیر وجہ کے نہیں ہے. خوب، اب آتا ہوں اپنے اس موضوع کی طرف، اور وہ کیا ہے کہ 9 نام ہیں شہزادی کے، مخدومہ کونین کے. کوئی بھی نام بغیر وجہ کے نہیں ہے. اور عزیزان محترم یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی، یعنی ہے نا یا اہل بیت النبوہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت النبوہ تم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو تمہارا رب چاہتا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی یہی ہوا ہے. اب آپ یہ ریسنٹلی بنی ہے، آغا مجید مجیدی نے بنائی تھی فلم، وہ پہلی تو تھی میسنجر کے نام سے، یہ دی محمد کے نام سے بنی ہوئی ہے اور سب ٹائٹل کے ساتھ انگلش کے اندر موجود ہے. اس میں بڑا خوبصورت سینز انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں. حضرت عبد المطلب شب ولادت رسول اللہ جاگ رہے تھے، ساری دنیا سو رہی تھی لیکن جاگ رہے ہیں دادا رسول خدا کے. ان کو پتا تھا کہ آج کوئی خبر ہے. وہ جو اہل معنی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. یہ جو وی آئی پی موومنٹ چلتی ہے نا، یہ صرف یہ نہیں سائرن بجا کے چلائے جاتے ہیں. کچھ وی آئی پی موومنٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو ملائکہ وی آئی پی موومنٹ کرتے ہیں جس کا پتہ صرف ان کو ہوتا ہے جن کی روحیں پاک ہوتی ہیں. دیکھیں نا جس رات رسول خدا کی ولادت ہونی تھی تو کیا ہوا تھا، اس وقت شاگردوں نے جا کر کہا، ابلیس سے کہا استاد آج مکے میں ہمارا داخلہ بند ہو گیا ہے، کوئی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے. کہا میں خود جا کے پتہ کرتا ہوں. جب گیا تو اس کو بھی کہا خبردار قریب نہیں آنا، آج قریب نہیں آ سکتے، اس لیے کہ آج رحمت للعالمین کا نزول اور ظہور ہو رہا ہے، آج وی آئی پی موومنٹ چل رہی ہے. اب ظاہرہ جب وی آئی پی موومنٹ چل رہی تھی تو کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن بھیجنے والے کو پتا تھا، ریسیو کرنے والوں کو تو پتا تھا نا، جن کے ہاں آ رہے ہیں ان کو تو پتا تھا نا کہ آج کچھ ہونے والا ہے. اگرچہ عزیزان محترم کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف انہی کو نہیں پتا تھا، بے خبروں کو نہیں پتا تھا، جو باخبر تھے ان کو بھی پتا تھا. اس لیے یہودی سویا ہوا تھا، اٹھ کر کہتا بڑبڑا کے جاؤ جا کر پتا کرو فاران کی پہاڑیوں پہ کیا ہوا، لگ رہا ہے کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہو چکا ہے. اس لیے کہ اس کو بھی محسوس ہو گیا نا، اس کے بھی کانوں میں وہ جو سائرن ہوتے نا بج گئے. اب ظاہر حضرت عبد المطلب جاگ رہے تھے، پتا تھا کہ آج رات کو یہ موومنٹ ہونی ہے. تو کہتے ہیں کہ آدھی رات کو وہ سین بڑا خوبصورت دکھایا ہوا ہے کہ جب آدھی رات کو جو ہے نا وہ نور کا ٹکڑا آسمان سے چلا تو حضرت عبد المطلب باہر نکلے، انہوں نے دیکھا تو دیکھتے دیکھتے جو ہے نا اسی نور کے ٹکڑے کو فالو کرتے 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 پہنچے در آمنہ پر. قربان جائیں دادا کی عظمت پر اور معرفت پر. حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا نا کہ اب یہ ٹکڑا نور کا جو ہے
وہ دامنے حضرت آمنہ میں چلا گیا اور عبداللہ کے گھر میں چلا گیا ہے، تو یہ ہے خدا جانتا جو انہوں نے سین بنایا ہے نا، کیا کیا حضرت عبد المطلب نے دہلیز آمنہ پر پہنچ کر، جو ان کی بہو ہے، پہلے جوتے اتارے ہیں، دروازہ کھول کے ننگے پاؤں اندر گئے ہیں۔ آج جانتے ہیں محمد مصطفیٰ کا نزول ہے، آج جوتے پہن کے نہیں جانا، دادا کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا، جب ولادت ہو چکی، اب ظاہرہ ساری دنیا نام رکھتی ہے، تو نام رکھنے کے لیے سارے کھڑے ہوئے تھے، بتوں پر نام رکھتے تھے، جو مشرک تھے بتوں پر نام رکھتے تھے، اور یہ سردار مکہ تھے، نام سب کا انتخاب یہی کرتے تھے، بتا دیا جاتا تھا کہ یہ نام رکھنا، اناؤنس یہ کرتے تھے آفیشیلی۔ تو حضرت عبد المطلب گئے، خانہ کعبہ کے اندر گئے، اور وہاں سے اپنے پوتے کو ہاتھوں میں لیا اور لے کر باہر نکلے، پورا مجمع کھڑا ہوا ہے، اب سارے انتظار میں ہے کہ کون سا نام رکھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دشمنی کیا تھی، دشمنی تو پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی، تمہیں نظر نہیں آتی تو الگ بات ہے۔ اب ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے اپنے اپنے بچوں کے انتظار میں، ایک ایک کا نام پکارا جا رہا، نعرے لگ رہے ہیں وہاں پر، وہ جو بھی ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے اس میں خوشیاں منائی جا رہی، مبارکبادیں دی جا رہی، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب آئے اور انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر یوں اٹھایا، تو اٹھا کے غور سے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، اس لیے کہ اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا محمد، اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، سارے خاموش، ایک دوسرے کو پوچھ رہے یہ کون سا نام ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ کیسا نام رکھ دیا۔ اور اس مجمع میں ایک تھا، فقط ایک تھا، کہ جو مجمع میں سے نکل کر کہا مبارک ہو، بہت خوبصورت نام ہے، اور اس کا نام تاریخ بتاتی ہے ابو طالب تھا۔ اتنا مبارک، ایک بندہ، ایک شخص، سب نے تعجب کیا، وہیں سے دیکھ لیا تھا کہ یہ محب مصطفیٰ ہے، وہیں سے دشمنی شروع ہوئی تھی نام کے معاملے میں۔ امام حسن مولا کائنات کے نام جب گئے، کہا پھوپھی اماں کون سا نام رکھا ہے، کہا یا رسول اللہ، بھتیجے کو کہا تھا اس وقت ابھی، کہا میں آپ پر کیسے سبقت لے جا سکتی ہوں، کہا پھر میں بھی اللہ پر کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں۔ تو وہاں پر جبرائیل آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے نام اللہ نے علی رکھا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، سن لیجئے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، کہاں پر نام رکھا گیا، کہا یا علی کیا نام رکھا، کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے انتخاب کر سکتے ہیں۔ ماں سے پوچھا، کہا آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی موجودگی میں کیسے انتخاب کر سکتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ، ان کا نام جو ہے وہ شبر رکھی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بیٹے کا نام شبر تھا، شبر، شبیر اور شبیر۔ تو کہا کہ یہ تو عبرانی کا نام ہے، کہا اس کا عربی ترجمہ جو ہے نا حسن ہے، تو اسی سے حسن، حسین اور محسن۔ تو یہاں پر نام اللہ نے منتخب کیے، جو اللہ منتخب کرے نام، تو خدا کو پتا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ نام مبارک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو وہ نام جب زبان پر آتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ قلوب کی پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے محترم یہاں پر اللہ نے جو بی بی کے نام رکھے ہیں وہ 9 ہیں۔ اچھا، اب یہ 9 نام ہیں، ظاہرہ میں سارے ناموں پر تو نہیں جا سکتے، ایک نام کی صرف تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ تیسرا نام ہے بی بی کا مبارکہ، باعث برکت۔ کیا نام ہے جی؟ مبارکہ، باعث برکت۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے اور اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے، مبارکہ، برکت۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور روایات میں بہت ساری چیزوں کو مبارک قرار دیا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا اصل بتاؤں گا، تطبیق آپ خود کرتے جائیے کہ چونکہ ظاہر ہے کنیکشن جو ہے وہ خود بخود ملتے چلے جائیں گے۔ مبارک، سب سے پہلے قرآن میں قرآن کو پروردگار نے مبارک قرار دیا ہے۔ کتاب مبارک یدبر آیاتہ، تاکہ ان کی آیات میں تدبر کیا جائے۔ ٹھیک، اب یہ مبارک ہونا کیا ہوتا ہے، پہلے برکت کی سمجھ آئے تاکہ مبارکہ کو سمجھے نا۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ قرآن ہے مبارک، تو کیا مطلب مبارک ہے؟ قرآن کا مبارک ہونا یعنی قرآن کا نام لینا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو اپنی جیب میں رکھنا عبادت، قرآن کو گھر میں رکھنا عبادت، قرآن کو سمجھنا عبادت، قرآن کی موجودگی میں شیاطین دور،
قرآن کی وجہ سے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں تو رزق میں اضافہ. قرآن ہے نا جی, قرآن بابرکت ہے, مبارک ہے. تو جب مبارک ہے تو کیا ہے؟ قرآن کی وجہ سے نسلوں میں برکت آتی ہے. لا یمسن المطہرون, طہارت ملتی ہے. قرآن سے جنت کے راستوں کا پتہ چلتا ہے. قرآن قرب الہی کا وسیلہ ہے. قرآن لا ریب ہے. قرآن وہ ہے جو قلب پیغمبر پر اتارا گیا ہے. قرآن آج بھی ہمارے نزدیک مسلمانوں کے ایک وجہ مشترک ہے. قرآن مبارک ہے. تو عزیزان محترم, قرآن مبارک ہے. اور اگرچہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال قرآن شفا بھی ہے. فیہ شفاء للناس, قرآن کے اندر شفا رکھی گئی مریضوں کے لیے. قرآن کی صفات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, مبارک ہے. تو مبارک کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب قرآن انسان کی جیب میں فقط ہو اور انسان ادب کے ساتھ قرآن کو رکھے تو شیطان نزدیک نہیں آتا, شیاطین نزدیک نہیں آتے. اب آپ اس کی تطبیق کرتے جائیے. اگر قرآن اپنے ساتھ ہو, گھر میں ہو, شیاطین دور رہتے ہیں. قرآن مبارک ہے تو جس بیوی کا نام مبارکہ ہے, جب اس کا نام لیا جائے گا, اس کے نام پر بیٹی کا نام رکھا ہوگا, صبح سے لے کر شام تک فاطمہ فاطمہ کہہ کے کسی کو پکارا جائے گا, تو اس کی برکات کتنی ہوں گی؟ بی بی کی عظمت میں بلند تر صلوات. ایسے مطلب قرآن مبارک ہے. برکت جو ہے اس کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے. میں چھوٹی سی تشریح کروں گا برکت کیا ہے تاکہ مبارکہ کی سمجھ آ سکے. برکت کیا ہے؟ نعمت میں اور برکت میں فرق ہے. سرمایہ نعمت ہے, عمر نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, بڑا گھر نعمت, بڑی گاڑی نعمت, یہ نعمتیں ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے خاتمہ بالخیر ہو. صدر اسلام میں تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, نام نہیں لیتا. مولا کائنات نے کہا تھا جب سے یہ پیدا ہوا اس نے ساری بربادی کی ہے. اولاد ہے لیکن آخرت برباد کرنے کا باعث بن رہی ہے. دولت ہے, دولت کی وجہ سے انسان متکبر ہو کر اپنی آخرت برباد کرتا. دولت نعمت ہے لیکن خاتمہ بالخیر کی گارنٹی نہیں ہے. اور برکت کیا ہے؟ برکت یہی تو ہے کہ تھوڑی ہو لیکن باعث رحمت ہو اور باعث کامیابی و کامرانی ہو. مثال, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں کو ڈیوائیڈ کریں 360 دنوں کے اوپر, 80 سال کچھ مہینے بنتے ہیں. آج کی ایک ایوریج ایج ہے, ایک انسان کی عمر ہے ایوریج, اگر بہت زیادہ چھلانگ لگا لے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ رات چھوٹی ہے لیکن بابرکت ہے. رات ہے لیکن بابرکت ہے. اچھا چلے میں ایک اور اینگل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. علامہ امینی نام سنا ہوگا آپ نے, صاحب غدیر ہیں. دیکھیں جس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے نا, علامہ امینی صاحب غدیر ہے. الغدیر کتاب لکھی ہے بڑی مشہور, اور جس میں انہوں نے مولا کی ولایت کا دفاع کیا ہے ٹو دی ایکسٹینڈ کہ خام میں آ کر مولا کائنات نے کہا تھا کہ علامہ امینی تیرا شکریہ, تو نے مجھے روسفید کر دیا, شکریہ ادا کیا. اچھا ان کے 2 واقعات ہیں. پہلا واقعہ کیا ہے کہ جن دنوں میں انہوں نے یہ الغدیر لکھ کر چھاپی تھی نا, وہ گئے پبلشر کے پاس, کہا کہ ابھی نئے برانڈڈ نہیں تھے. اب آپ کو پتا نا یہ برانڈ انفارچونیٹلی بہرحال برانڈ ہوتا ہے جی. آج کے زمانے میں بھی جو برانڈڈ ہوتے ہیں نا, وہ بے شک کپڑے ہی کیوں نہ ہو, وہ سخت سردیوں میں نے تو امریکہ میں دیکھا کہ وہ برانڈ والی شرٹ پہن کے نا یوں سینہ کھول کے چل رہے ہوتے تاکہ پتہ چلے برانڈ کون سا پہنا ہوا ہے. بے شک ٹھنڈ لگ جائے, بعد میں سیرپ پئیں گے, لیکن برانڈ ہے. اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ ہر چیز کا برانڈ ہے. تو جب برانڈ ہوتا ہے تو برانڈ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اچھا خیر اینی وے, تو یہاں پر جو ہے نا حضرت علامہ امینی اس وقت برانڈڈ نہیں تھے, ابھی انہوں نے اتنی کتابیں نہیں لکھی تھی. وہ گئے پرنٹنگ پریس والے کے پاس, کہا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے. اس نے کہا کتنی
ڈیمانڈ ہے آپ کی, کتنا پیپر چاہیے؟ انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ہو گیا جائیں. اب یہ سادہ آدمی تھے, آج کل کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے, شریف لوگ ہوتے ہیں نا ہماری طرح کے. اب وہ گئے اپنے ہم اجری کے پاس, بڑی خوشی کے ساتھ جا کر انہوں نے کہا جی کہ میں نے کتاب چھپنے کے لیے دے دی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹ میں آ جائے گی. اس نے کہا کس نے تمہیں پیپر دیا؟ کہا فلاں نے. کہا میں اب تک 10 کتابیں لکھ چکا ہوں, کل ہی تو گیا تھا. اس نے کہا پیپر کی شارٹیج ہے, مجھے پیپر نہیں دیا, آپ کو دے دیا. وہ جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں کل کا بچہ, بھائی میں برانڈ ہوں اور تم نے پہلی کتاب لکھی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے پہلی کتاب علی کے ولایت کے دفاع میں لکھی ہے. فرق ہوتا ہے نا, برکت ہے نا. اچھا خیر, وہ گیا غصے میں, وہ گیا جناب, جا کے پرنٹنگ پریس والے کو کہتا ہے میں کل تمہارے پاس نہیں آیا تھا, کہا آئے تھے؟ کہا تم نے نہیں کہا تھا کہ پیپر شارٹ ہے؟ کہا تھا, ہے پیپر شارٹ. کہا پھر یہ جو آیا نان برانڈڈ, تو اس کو تم نے کیسے ہاں کر دی؟ اس نے بڑے غور سے دیکھا, کہا سن, جب وہ آئے ہیں نا اور انہوں نے آ کر مجھ سے تقاضا کیا ہے, کہتے اللہ جانے کیا بات تھی, ان کی بات میں اتنا اثر تھا کہ مجھ سے پورا پرنٹنگ پریس مانگتے میں دے دیتا, سارا اٹھا کے دے دیتا. پیپر کیا چیز ہے, اللہ جانے, برکت. اچھا دوسرا واقعہ کیا, اسی کا, انہی کا, علامہ امینی کا. ایک ہمارے بھائی تھے اسکالر, انہوں نے کہا کیا آپ لوگوں نے جناب جو ہے نا وہ شان علی کو بڑھانے کے لیے کہ حضرت علی ہر رات جو ہے نا 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب یہ کیلکولیشن ہے, چونکہ وہ اس فلسفے کو نہیں جانتے نا. اچھا بات ہے یہ برکت جو ہے نا, اس کو کہیں پر بھی آپ نہ علم اقتصاد میں ملے گا, نہ فلسفے میں ملے گا, یا علم علوم کہیں پر نہیں ملے گی, اس کی بحث ہی نہیں ہوتی, ہے ہی نہیں. اچھا وہ اس نے کیلکولیٹر نکالا, اس نے کہا 1 منٹ میں اگر ایک رکعت نماز پڑھے تو 17 گھنٹے لگتے ہیں, 17 گھنٹے لگتے ہیں ایک رات میں. تو کیسے 17 گھنٹے کی تو رات ہی نہیں ہوتی. دیکھا ہوگا نا آپ نے آج کل بھی جو ہے نا, بلکہ کسی جگہ پر کسی نے مجھ سے سوال کیا, اس نے کہا آگا یہ پڑھتے ہیں کہ لاکھوں کا فلانا. اور میں نے کہا بھائی آج کل کے یہ سیاسی جلسے نہیں دیکھے, یہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہوتی ہے 25,000, وہ کہتے ہیں 2.5 لاکھ, بلکہ کروڑوں تک لے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بہت بڑا مجمع. یہ جو فگرز ہوتے ہیں نا ایگزیکٹ نہیں ہوتے. تو مان لیا کرو 12 ہمارے ذاکرین بھی جو کہہ دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 12 لاکھ ہی تھے, ان کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا مجمع. آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا, بلکہ میں نے بعض سٹیجز پر بیٹھ کر دیکھا ہے. میں نے کہا ایک بندہ, اس نے کہا یہاں پر 2 لاکھ کا مجمع آتا. میں نے کہا بھائی میں لکھ کے دے سکتا ہوں, یہاں پر 30,000 سے زیادہ بندے نہیں آ سکتے, 2 لاکھ کیسے سنبھالو گے؟ کیلکولیشن تو یہ ہوتی ہے. خیر اب اس نے کیا کہا, اس نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں 17.5 گھنٹے لگتے ہیں کم از کم, یہ کیسے ہو سکتے ہیں ایک رات میں؟ اچھا علامہ امینی جو ہے, یہ دیکھیے جو جن کا دل جو ہے نا وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے, جن کی روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے, ایسے ان کو ہم لوگ فارسی میں کہتے ہیں نفسش گرم. وہ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگان ہوتے تھے نا, بزرگان وہ ظاہری برانڈڈ نہیں ہوتے تھے, لیکن کسی گاؤں میں رات گزارتے تھے نا, صبح پورے کا پورا گاؤں مسلمان ہوا ہوتا تھا. وہ نفسش گرم ہوتی تھی نا کہ جہاں سے گزر جاتے تھے. بلکہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ بھی کبھی جائیں تو دیکھیے گا کہ یہ جو قلعہ ہے نا وادی تیرا, قلعہ جو ایجنسی تھی ابھی تو خیر وہ اورکزئی ایجنسی کے اندر, وہاں پر جو ہے نا ایک مزار بنا ہوا ہے. کہاں پر بنا ہوا ہے؟ وہ بالکل جا کے نا پہاڑ کے ایک سلسلے میں یوں کر کے نا او اینڈ پہ جا کے, وہ کہتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک سارے کے سارے جو ان کے مرید ہیں, سارے کے سارے وہ جن کو مسلمان انہوں نے کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جس پہاڑ پر جا کر رات گزارتے تھے نا, جس گاؤں میں, پورے کا پورا گاؤں مسلمان ہو جاتا تھا. جہاں تک گئے اور ان کا انتقال ہوا وہاں تک پورا علاقہ مسلمان کر دیا. تو کیا ہوتا تھا ان کے پاس, کون سی جو ہے نا وہ, مطلب کیا کہوں میں اب جناب, کوئی کیا کون سی دولت تھی؟ وہ پاک دل تھا. الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب. امام فرماتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلے گی وہ دوسرے کے دل میں اتر جائے گی. اذا خرج من لسان لم يتجاوز الاوزان. اگر زبان سے نکلے گی, کتنی بھی میٹھی زبان کیوں نہ ہو, کانوں سے آگے نہیں جائے گی. اچھا اب آیت اللہ امینی وہ نفسش گرم, در اہل بیت کے صحیح معنوں میں گداگر جسے کہتے ہیں, باطن ان کا پاک تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا اب وہ ایک چیلنج کیا نا, اور اچھا یہ ہوتا بھی تھا کسی زمانے میں, اگر آپ دیکھیں تو بزرگوں کو چیلنج کیا تھا وہ قبول کر لیتے تھے. اور بڑے بڑے واقعات ہیں, میں چھوڑتا ہوں, صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وَإِلَّا وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی, اور یہ لکھے ہوئے واقعات ہیں تاریخ کے اندر, کوئی وہ کہتے ہیں وہ ایگزیجریشن نہیں ہے. وہ ایک دفعہ اصفہان کا یہ واقعہ ہے کہ عیسائی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم مسلمانوں کی عبادت ناقص ہے اور ہم
عیسائیوں کی عبادت جو ہے وہ بڑی صحیح معنوں میں ٹھیک. کہا کیسے؟ کہا تمہاری مسجدیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں, ہمارے چرچ جو ہے ہزار سال تک کھڑے ہوئے ہیں, کچھ ان کو ہوتا ہی نہیں ہے. تو آغا نے کہا کہ نہیں, تمہیں غلط فہمی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں, تسبیح پروردگار کرتے ہیں, در و دیوار ہمارے ساتھ تسبیح کرتے ہیں, اس لیے تھک جاتے ہیں. اور تمہاری عبادت کون سی عبادت ہے؟ کہتے پروف کر کے دکھاؤ. کہا کل آ جاؤ, جس چرچ کا تم چاہو انتخاب کر لو. انہوں نے چرچ کا انتخاب کیا. کہتے ہیں آغا صاحب اندر گئے اور انہوں نے جا کر نا بلند آواز سے صرف یہ کہا اللہ اکبر, اور باہر بھاگے. دور و دیوار ہل کے چرچ کے نیچے آ گیا تھا. کیا یہ تمہارے چرچ کی حالت ہے؟ ایک اللہ اکبر برداشت نہیں کر سکتا. علامہ امینی جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ مولا 1000 رکعت نماز کیسے پڑھ سکتے تھے؟ ابھی بتاتا ہوں. کہتے ہیں انہوں نے وضو کیا اور دل میں کہا کہ یا علی آج عزت رکھ لیجئے گا. استان عزیز محترم, آپ اگر یہ دیکھیں نا, تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, انبیاء بھی جو تھے نا, انبیاء, حضرت یوسف, حضرت سلیمان پھنس گیا بارڈر ایریا کے اوپر, اور پیچھے سے دشمنوں نے دیکھا کہ اب تو حضرت سلیمان کو لشکر کے ساتھ آتے ہوئے کتنے دن لگ جائیں گے, پیچھے سے حملہ کر دیا. حضرت سلیمان کو پتا چلا, انہوں نے آنکھیں بند کیا, پروردگار تو ہی بچا سکتا ہے, کیا کر سکتا ہوں, ہم تو نہیں پہنچ سکتے. خدا نے کہا سلیمان گھبرانا نہیں, جس تخت پہ بیٹھا اسی کو اڑا کے تمہیں وہاں پر بھجوا دوں گا. خداوند مطال کرتا ہے, یہ تو کوئی, وہ کہتے ہیں نا مانگ کے تو دیکھو. تو یہاں پر جو ہے نا ایک مرتبہ حضرت علامہ امینی نے کہا کہ بس پروردگار تو ہی کر سکتا, یا علی مدد کیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ امینی نے اول رات نمازیں پڑھنا شروع کی, 1000 رکعت 7.5 گھنٹے میں ختم کر دی, اور کہا سنو تمہیں علی پر اعتراض ہے, میں تو علی کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہوں. محمد علی محمد کی عظمت ہے, بلندتر صلوات. ایسے مطلب برکت کیا ہے؟ ہمارے ہاں کس چیز کی کمی ہے برکت کی؟ صبح اٹھتے ہیں, شام ہوتی ہے, کچھ کام نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے, برکت نہیں ہے. اور اس کی بڑی وجوہات ہیں. بائی دا وے, پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے, اب ظاہر ہے ہم بھی کوئی اتنے جوان نہیں ہیں, ہم بھی پرانے زمانے کے ہی ہیں, لیکن تھوڑا سا بارڈر ایریا کے اوپر, ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے جب بزرگ دعائیں دیتے تھے نا, کوئی آپ نے کام کر دیا, وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے, اللہ تیری عمر میں برکت دے. آج کیا ہوتا ہے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو کیا ہے بھائی؟ برکت کی دعا کہاں گئی؟ دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے. وہ دعائیں دیتے تھے, بزرگوں نے ہمیشہ دعائیں دی. آج کے بزرگ ہیں وہ تو مطلب کہاں پر جو ہے نا, جب انسان دعا دیتا ہے برکت ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ دن وہی ہے. اب جیسے تاؤ الارض ہے, تاؤ زمان بھی ہے. تاؤ الارض کیا ہے؟ قرآن کے اندر ہے, فرتد عینا, کہا نا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے گا؟ عاصم بن برقیہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. کہا نہیں دیر ہے. کہا فرتد عینا, اٹھے وہاں پر وہ افریت من الجن اٹھا تھا, اس نے کہا کہ میں شام تک لے آؤں گا. کہا نہیں. عاصم بن برقیہ اٹھے, انہوں نے کہا فرتد, ایک آپ آنکھ جھپکنے میں لے آؤں گا. تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ طے الارض کی تھی, یعنی زمین کو جو ہے نا یہاں پر یوں کر دیا, کہاں فلسطین اور کہاں پر جو ہے نا ملکہ بلقیس, یوں کر دیا. کہا آج کے زمانے میں بھی برکت ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو لوازم برکت ہے اس کا تو اہتمام کرو. اول وقت نماز تو پڑھ کے دیکھو, قرآن کی تلاوت تو کر کے دیکھو, نیکی تو کر کے دیکھو, کسی کے ساتھ صلہ رحمی تو کر کے دیکھو, گناہوں سے دوری تو کر کے دیکھو, پھر دیکھو کہ کتنا جو ہے وہ انسان کو برکت ملتی ہے. بس عزیز محترم, پھر انشاءاللہ کل تھوڑا سا اس موضوع کو لے کر آگے بڑھوں گا. برکت جو ہے اس کی ضرورت ہے, اور شہزادی مبارکہ ہے, نام مبارکہ ہے. شہزادی کا نام باعث برکت ہے, ذکر باعث برکت ہے. گھر میں بیٹی کا نام رکھا ہو, گھر میں برکت ہوتی ہے. ایام فاطمیہ ہیں, شہزادی کی مصیبت کے ایام ہیں. رسول کی بیٹی علی کی زوجہ ام العائمہ ام الحسنین. ادھر محترم, ظاہر مصائب کے اندر آپ نہ تو کوئی اضافہ کر سکتے ہیں, نہ کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں. مصائب تو مصائب ہوتے ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, جتنی مرتبہ بھی
انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اتنی مرتبہ ہی انسان کے قلوب کی طہارت کا باعث بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہنم میں اللہ نے کوئی آگ خلق نہیں کرنی، بلکہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوں گے جو آگ بن جائیں گے، مجسم ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے؟ کہا کائنات کا پانی مل کر بھی اس کو بجھا نہیں سکتا۔ کہا پھر کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کہا دو آنسو، ایک وہ جو خوف خدا سے نکلے، دوسرا وہ جو حسین کے غم میں نکلے۔ ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ علامہ طباطبائی لکھتے ہیں، کہا کہ حسین کشتی نجات ہے، بہت بڑی کشتی ہے، بڑی وسیع کشتی ہے۔ امام کا فرمانا ہے کہ نحن سفن النجات، ہم سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، لیکن جو حسین کی کشتی ہے اوسع واسرا، بہت بڑی ہے اور بڑی تیز چلتی ہے۔ کسی نے سوال کیا آغا یہ کشتی چلتی کہاں پر ہے؟ اتنی بڑی کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کہا یہ جو مومنین کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ان آنسوؤں پہ کشتی نجات چلتی ہے۔ حضرت محترم، چلتے ہیں مدینہ میں، جا کر دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی حالت کیا ہے۔ ابھی رسول خدا کے وصال کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور در فاطمہ کی عظمت کیا تھی؟ رسول خدا بار بار در فاطمہ پہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اور یہ میری بیٹی فاطمہ کا در ہے، گھر ہے، اس کی عظمت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کچھ عرصہ گزرا، ایک پیغام پہنچایا گیا تھا، ابو الحسن دربار میں بلایا جا رہا ہے بیعت کے لیے۔ مولا نے کہا میں تو قرآن کی تدوین میں لگا ہوا ہوں، مجھے نہیں آنا۔ اور کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، تو شہزادی نے کہا کہ ابو الحسن یا امیر المومنین، ان کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، میں جاتی ہوں، جا کر پتہ کرتی ہوں کون ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ شہزادی آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ شہزادی کے ذہن میں یہ تھا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، مدینے والے مجھے جانتے ہیں، میری عظمت رسول نے دنیا والوں کو بتا دی ہے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میں مباہلہ کی فاتحہ ہوں، دنیا جانتی ہے، میں صدیقہ طاہرہ ہوں، اور ابھی میرے بابا کو اس دنیا سے گئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ مانے؟ ایک مرتبہ شہزادی پشت دروازہ پہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کون؟ جواب دیا جاتا ہے ہمیں ابو الحسن سے کام ہے۔ کہا وہ نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں آئیں گے تو کیا کرو گے؟ کہا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری موجودگی میں اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ شہزادی کو محسوس ہوا کہ لکڑیاں لائی جا رہی ہیں، اور ایک مرتبہ آگ لگا دی گئی اور وہ دروازہ جلنا شروع ہوا۔ شہزادی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی تھی، ایک شخص نے اس دروازے کو لات ماری ہے اور وہ گرتا ہوا جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ آ کے گرا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے سنا تو ہوا ہے، لیکن پھر بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کہنے لگا ہوں، دروازہ لکڑی کا تھا لیکن اس میں لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے، اور وہ جب آگ لگی ہے نا لکڑی کے دروازے کو تو وہ کیل گرم ہو گئے ہیں۔ ایک ایسا ہی کیل شہزادی کے پہلو پہ آ کے لگا ہے اور شہزادی کی چیخ نکلی ہے، فضا جلدی سے آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، شہزادی نے کہا فضا جلدی سے آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ شہزادی بے ہوش ہو کر گری تھی، اور ہاں شاعر نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا گل طاقت در و دیوار نہ دارد، کہا پھول جیسی شہزادی تھی جو دیوار اور در کے درمیان پس کر رہ گئی تھی۔ عزادارو، ایک مرتبہ شہزادی کو ہوش آتا ہے، شہزادی نے دیکھا، کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا شہزادی ابو الحسن کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ عزادارو، دو ہی تو واقعات ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ کیا ملتا ہے؟ جب شہزادی اٹھی نا، کسی شخص نے پوچھا، کہا مولانا یہ بتائیے کیا واقعہ علی کی گردن میں رسی ڈالی گئی تھی؟ عزادارو، دو روایات ملتی ہیں، دونوں ہی خطرناک ہیں۔ ایک کہتی ہے کہ ہاں علی کی گردن میں رسی ڈالی تھی، دوسری کہتی ہے نہیں، علی کے امامے کے پیچ علی کی
کی گردن میں ڈال دیے تھے۔ عزادارو ایک مرتبہ علی کو پکڑ کے لے جانا چاہتے ہیں، شہزادی نے اپنا نحیف ہاتھ، ذرا تصور تو کریں نا، 18 سال کی بیوی ہے، 75 دن تک اپنے بابا کو رو چکی ہے اور 90 دن کی روایت کے مطابق بیت الحزن میں بیٹھ کر گریہ کر چکی ہے، ظلم برداشت کر چکی ہوئی ہے۔ عزادارو اب یہ شہزادی جو کہ ظاہرہ اس حالت میں تھی، شہزادی اٹھی، شہزادی نے اپنا ہاتھ علی کی ابا میں ڈال دیا، کہا میں ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی۔ عزادارو عجیب روایت ہے، عجیب تاریخ ہے، شہزادی نے بڑی مضبوطی سے ہاتھ کو پکڑا ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے واقعات ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے کسی نے تازیانہ نکالا تھا، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے ایک نے تازیانہ نکالا تھا، کوئی کہتے ہیں نہیں، وہ جو شمشیر کا غلاف ہوتا ہے نا، اس سے اس نے شہزادی کے ہاتھ پر ظلم کیا ہے۔ اب کتنا شہزادی ظلم برداشت کر سکتی ہے؟ نحیف ہاتھ تھا، تھوڑی دیر تک شہزادی کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹ گیا ہے، شہزادی بے ہوش ہو کے گری ہے، علی کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ جب شہزادی دوبارہ اٹھی نا، کہا فضہ کہاں ہے ابو الحسن؟ کہا شہزادی ان کو لے کر دربار میں بیعت کے لیے چلے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں فضہ جلدی سے جا، میرے بابا کی دستار لے کے آ، میرے بابا کا عصا لے کے آ، میرے بابا کی ابا لے کے آ۔ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے بابا کی دستار اپنے سر پہ رکھی ہے، اپنے بابا کی ابا اپنی دوش پہ ڈالی ہے، ایک مرتبہ اپنے بابا کا عصا پکڑا ہے، اور ابھی 2 قدم چلی تھی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو بیٹھے تھے اور جن سے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا تھا، ایک مرتبہ کہا سلیمان جلدی سے دوڑ کے گھر جا۔ کہا یا علی بات کیا ہے؟ کہا سلیمان دیکھ نہیں رہا، مجھے لگتا ہے کہ شہزادی نے بد دعا کا ارادہ کر لیا ہے، اگر رسول کی بیٹی اپنے بابا کی قبر پر پہنچ گئی اور جا کے بد دعا کر دی تو سلمان عذاب نازل ہو جائے گا، سلمان جلدی سے جاؤ اور جا کر کہو شہزادی علی نے کہا ہے علی کے حق کا واسطہ بد دعا نہ کرنا، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو جب شہزادی نے یہ سنا نا، کہا ابو الحسن نے کہا ہاں، کہا پھر میں بد دعا نہیں کرتی۔ عزادارو علی کو چھوڑ دیا گیا، ہم سارے کے سارے باغیرت مسلمان مرد ہیں نا۔ عزادارو میں علی کی کون سی مصیبت بیان کروں، اللہ جانے علی جب گھر میں آئے ہوں گے شہزادی فاطمہ کے چہرے کے ساتھ آنکھیں کیسی ملائی ہوگی۔ علی جیسا فاتح خیبر، علی جیسا شجاع، لیکن کیا دیکھا ہے علی نے؟ عزادارو بھی خود نہیں تھا، شہزادی بیمار ہوئی، شہزادی روتی رہی، شہزادی کی آواز مدینے میں گونجتی تھی، یا اباتا صبت علی مصائب اللو انہا صبت علی ایام سرن لیالی بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، اگر دنوں پر نازل ہوتی وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں کہوں گا شہزادی کون سی مصیبت ہے؟ عزادارو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں ایک مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، وہ مجلس پڑھ کے نیچے اترے، انہوں نے دیکھا ایک شخص بیٹا زاروں قطار رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں شہزادی کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن تو اتنا زاروں قطار کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک پسلی ٹوٹ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے، آپ نے تو کہا شہزادی کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ عزادارو میں کہوں گا عجیب قسمت ہے، ماں جب تک زندہ رہی اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے علی سے چھپایا، اور زینب جب شام سے واپس آئی اپنے نیلے بازو اپنے شوہر سے چھپاتی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیز محترم ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس عزادارو شہزادی زینب، شہزادی فاطمہ آخری ایام جب آئے ہیں، بس آخری جملہ ہے، جانتے ہیں نا کیا ہوا تھا؟ کہا فضہ مجھے علی سے کام ہے، بلا دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں، شہزادی مریض ہیں، بیمار ہیں، جب مولا کائنات قریب آئے نا تو کہا شہزادی ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یا علی میں آپ کی مصیبتوں پر قربان جو آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ جانتے ہو کیا کہا تھا علی نے؟ کہا بی بی مجھے معاف کر دینا، اور جب اپنے بابا کے پاس جاؤ جا کر میری شکایت نہ کرنا، میں رسول کی
امانت کی حفاظت نہیں کر پایا۔ علی مجبور تھا، چونکہ رسول خدا کو وعدہ دیا ہوا تھا۔ جب اتنا سنا نا تو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے یا علی مجھے بھی معاف کر دیجئے گا، میں بیماری کی حالت میں آپ کی خدمت نہ کر سکی جو مجھے خدمت کرنا چاہیے تھا، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کے بعد علی کی تو حالت یہ ہو گئی تھی جب حسنین نے بتایا کہ بابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، میرے مولا کا امامہ گر گیا اور دیوار میں سر لگا اور دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، ہائے وہ میری مانوس اور میرے دلوں کی ساتھی، ہائے میرے رسول کی بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور حاجات کو پورا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔